حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتلایا، جس پر عمل کرتے ہوئے قابیل نے حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ اب قابیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ والد بھائی کے قتل کی وجہ سے اس پر ناراض ہوں گے۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ شیطان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں وہ توبہ استغفار کر کے دوبارہ راہ حق پہ نہ آ جائے۔ چنانچہ شیطان نے قابیل کے دل میں یہ وہم ڈالا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تجھے قتل کر دیں گے، اس لیے تو ان سے دور بھاگ جا۔ لہٰذا قابیل یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے شادیاں کی اور پھر اس سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے حضرت آدم کے دین حق سے بغاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے اس دنیا میں آتش پرستی کو شروع کیا، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم کے بڑے بیٹے قابیل کی گردن پر بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ نہایت غمزدہ ہوئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند اور نیک نوجوان تھا۔ اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم کو یہ امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایتوں کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج حابیل کے سر سجایا جائے گا، اس لیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا بہت اداس رہتے اور اپنے بیٹے حابیل کو یاد کرتے ہوئے گھنٹوں روتے۔ ایک دن حضرت آدم اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مددگار ثابت ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم اس بیٹے کی پیدائش پر نہایت خوش ہوئے۔ حضرت آدم کا یہ تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا۔ شیس کے معنی عربی کے اندر عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جانے والا ایک خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت آدم حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین اور نبی بنے گا، چنانچہ حضرت آدم نے شروع ہی سے حضرت شیس پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیس کو جنت کے احوال سناتے اور اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جیسے جیسے حضرت شیس بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والد کی تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیس کو طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، جو کچھ عرصے کے بعد آنے والا تھا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت شیس کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ پھر 960 سال کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی۔ حضرت شیس نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم کی تدفین کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور آپ کو کثیر تعداد میں اولاد عطا کی۔ آپ ایسے واحد نبی ہیں جن کی تمام اولادیں نیک اور فرمانبردار تھیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے تو صرف حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئی۔ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء اکرام کا ذکر ہوا، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں۔
تاہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا نام صراحت سے ذکر کیا گیا۔ حضرت شیس کی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف ہوئی۔ اخیر عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے حضرت شیس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس وجہ سے آپ کی اولاد نے اللہ کے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ حضرت شیس اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے آلہ کار بننے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے۔ آپ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 سال کی عمر میں قابیل کے ہاتھوں شہید ہو گئی، اس لیے نہ ہی حضرت حابیل کی شادی ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی وارث پیدا ہوا، جبکہ دوسری جانب قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اور اللہ کی نافرمان بن گئی تھی، جسے طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا گیا تھا۔ اب مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس کو حضرت آدم اور حضرت حوا کا تیسرا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور نیک اور بد کو پہچانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو اور والدین کے حقوق ادا کرتا ہو، صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ غصے پر بھی قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مساکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبت کے وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو۔ جب حضرت آدم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو قریب بلا کر ارشاد فرمایا، اے میرے سعادت مند بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ ساتوں آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر یہ پاک نام نہ لکھا گیا ہو۔ میرے رب نے جب مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی جگہ ایسی نہ دیکھی جس پر اس میں محمد تحریر نہ کیا گیا ہو، لہٰذا تم بھی کثرت سے اس نام کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انواش کو بلا کر اپنے تمام تر معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ دوستو، حضرت شیس کی نسلوں میں 7 لوگ ایسے گزرے جنہوں نے دنیا کی بادشاہت کو سنبھالا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا روضہ مبارک اس وقت کہاں موجود ہے، اس کے متعلق 3 مختلف مقامات ملتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیس کا مزار فلسطین کے اندر موجود ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا کہ حضرت شیس کا مزار عراق کے شہر موصل کے اندر موجود ہے، جبکہ تیسری ایک روایت کے اندر ایودھیا بھارت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دوستو، حضرت شیس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبوت پر فائز فرمایا، جن کی ویڈیو انشاءاللہ جلد آ رہی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔